انڈیا میں بھی بہت سارے حالات ہیں، اور ان دنوں بہرائچ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں ایک ریلی نکلتی ہے، مسجد کے سامنے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے گئے، گانے بجائے گئے، مطلب ہم یہاں دوہرا بھی نہیں سکتے، آپ سن بھی نہیں سکتے اس کو۔ اور اس کے بعد ایک نوجوان جاتا ہے، گوپال مشرا، وہ چھت پر جھنڈا لگاتا ہے، مسلمانوں کا جھنڈا لگا ہوا تھا، عید میلاد النبی کو، اس کو اتار دیتا ہے، پھر فائرنگ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کل ہو کر کے بھی میجورٹی سماج نے وائلنس کیا، مسلمانوں کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، اور اب مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ بلڈوزر چلانے کی بات چیت کی گئی، لیکن کل شام کو سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دیا ہے۔ دیکھیے، افسوس یہ ہے کہ الیکشن جب بھی آتا ہے تو بے پناہ قتل و غارت گری اور فسادات اور لنچنگ یہ سب ضرور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہمارے ملک میں ایسی ہے جس کے پاس، عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جانے کے لیے کوئی ایک بھی موضوع نہیں ہے۔ جب تک وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوگی کہ ووٹ ڈالتے وقت ہر ہندو غصے میں آ کر ہندو بن کر ووٹ ڈالے، وہ دلت نہ رہے ہندو بن جائے، وہ یادو نہ رہے ہندو بن جائے، وہ کرمی اور او بی سی نہ رہے، کمار نہ رہے، سونار نہ رہے، وہ کسان نہ رہے، مزدور نہ رہے، وہ ہندو بن کر ووٹ ڈالے دشمن غصے کی حالت میں، اس کے بغیر ان کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ای وی ایم وغیرہ میں دھاندلی کے وہ بڑے عالمی ماہر ہو چکے۔ تو یہ جہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے وہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یو پی میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، جی، ماحول کو گرمانا مقصود ہے۔ اب ایسے موقع پر کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھ لیں اور وہ کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس کارروائی کے نتیجے میں دشمن کی اور مخالف کی چال کامیاب ہو۔ دیکھیے، یہ جو لڑائی ہے یہ صرف جذبات سے نہیں جیتی جا سکتی۔ مسلمانوں کا ایک قومی مزاج ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو، کہ وہ چالوں کا جواب چال سے دینے کے بجائے غصے سے دینے کی غلطی بار بار کرتے ہیں۔ میں ہمت کر کے اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں سے، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں تمہاری ہمت کو سلام ہو، نوجوانوں تمہارے جذبات بہت قابل قدر ہیں، لیکن پیارو ایک چال سمجھو، چال کا جواب چال سے دو۔ وہ لوگ غصہ دلانا چاہتے ہیں، اگر ہم غصے میں آ گئے تو یقینی طور پر یہ ان کی کامیابی ہے اور ہماری ناکامی ہے۔ چاہے ہم غصے میں آ کر ایک آدھ کو مار دیں، اس سے ہم کو اپنے اصل مقابلے میں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بات لوگ بار بار بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ کبھی اس کا کوئی پجاری آتا ہے، پنڈت آتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پتی جنک جملے کہے جاتے ہیں۔ کل مظفر نگر میں اسی طرح ہوا، ایک مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر کے کمنٹ کر دیا، اس پر 700-800 مسلمان سڑکوں پر آ گیا، پولیس نے ان سب پر کیس کر دیا ہے۔ تو یہ جو لگاتار بھڑکایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، میں نے تو پچھلے دنوں ایک اسٹوری کی عادت تحقیق کر کے کہ لوگ خود جاتے ہیں، پہلے سے اپنی گاڑیوں میں پتھر رکھ کر کے، تلوار رکھ کر کے جاتے ہیں مسجد کے سامنے، الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں، اب مسلمان آ کر کے ان کو سمجھاتے ہیں، یہ مانتے نہیں، پھر بحث ہوتی ہے تو ان کی پہلے سے پوری اسکرپٹ رہتی ہے۔ تو مسلمان بھی کب تک برداشت کریں گے، کتنا وہ غصہ پر کنٹرول رکھیں گے ایسے معاملوں میں؟ اگر غصہ نکالنا مقصود ہے تو بات صحیح ہے، اور اگر جنگ جیتنا مقصود ہے تو میری بات صحیح ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اب اگر یہی تو، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، میں تو اپنے گھر سے نکلنے والے رسالے الفرقان کی فائلوں پر جب نظر ڈالتا ہوں، جی، الفرقان میرے والد نے شروع کیا تھا 1934 میں، 1934 میں، 1935 کے الفرقان کے 6-7 اداریے اسی موضوع پر ہیں کہ وہ مسجدوں کے سامنے سے نکل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو 1935 میں بھی یہ ہو رہا تھا، 35 1935 سے میں۔ ہو رہا ہے، بالکل۔ یقیناً ہندو مہاسبھا اور RSS نے بہت پہلے سے اس کو شروع کیا تھا۔ 1935 سے تو میں بتا رہا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں،
हो रहा होगा जो उससे भी पहले से। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है 1935 का, मतलब होगा तो उससे मेरी पहले नजर से भी। जो हो तो उससे पहले रहा। अगर आप अल हिलाल पढ़ें, अल बलाग पढ़ें मौलाना आजाद का, अखबार खिलाफत पढ़ें, अखबार हमदर्द पढ़ें, अखबार जमजम पढ़ें, अखबार मदीना बिजनौर पढ़ें, तो हमारे तमाम सीनियर सहाफ़ी जो हमारे कायदीन थे वो यही बात मुसलमानों को समझाते थे। शोरिश काश्मीरी के इदारिये पढ़ें, जफ़र अली खां के इदारिये पढ़ें, सब यही समझा रहे हैं कि दो मुसलमानों जोश में मत आओ, मुसलमानों ये तुमको भड़का रहे हैं। अब यही बात मैं कह रहा हूं, तो यही तो मसला है। मुसलमान, मैं मानता हूं, कौन बर्दाश्त करेगा सरवर कायनात की शान में गुस्ताखी? कौन बर्दाश्त करेगा? गुनहगार से गुनहगार मुसलमान जो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ता, उसके दिल में भी आकाए नामदार की मोहब्बत इतनी पैवस्त है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस बात को दुश्मन अच्छी तरह समझता है कि अगर मुसलमान को गुस्से में लाना है तो क्या करना चाहिए, वो समझता है। तो आप बताइए हमारे लिए ऑप्शन क्या है? जज्बाती रद्द अमल वो मुफीद है, या उस वक्त खामोश रहकर अकल के साथ इलेक्शन के जरिए या किसी और कानूनी कार्रवाई के जरिए उसका जवाब देना? अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्समैन की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब फुटबॉल का खिलाड़ी अक्सर गुस्सेवर होता है और उसी में उससे फाउल होता है। जब वो गुस्से में आकर अटैक करता है, हाफ लाइन क्रॉस करता है, जब डी में जाता है तो उस वक्त वो फाउल करता है और बिला वजह पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक खा जाता है। और वो खिलाड़ी जो माहिर तो है लेकिन गुस्से में नहीं आता, वो अब बिल आखिर कामयाब होता है। ये बिल्कुल उसूल है, जिंदगी का उसूल है ये। लेकिन अब गुस्सा तो जो है, इसी गुस्सा पर सियासत हो रही है, लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं। आपके औरंगाबाद में भी एक बहुत बड़ी रैली निकली, और हर जगह मतलब जो असल इश्यूज है उसको मुसलमान नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी पे अब सारी चीजें होने लगी है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जानबूझकर या अनजाने में हम उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। जी, जानबूझकर या अनजाने में हम उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें असल इश्यूज पर बराबर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। उस सूरत में हम अकेले नहीं होंगे, किसान भी हमारे साथ होगा, मजदूर भी हमारे साथ होगा, दलित भी हमारे साथ होगा, क्रिश्चियन भी हमारे साथ होंगे, सिख भी हमारे साथ होंगे। तो उस वक्त फिर हम बहुत भरपूर जवाब दे पाएंगे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।